Welcome to Mufti Nadeem Hussaini official YouTube channel. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا، تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تینوں صاحبزادے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یعنی اپنے بچپنے میں ہی وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ ان سے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل آگے نہیں چلی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 3 صاحبزادے، ان کے نام نمبر 1 قاسم، نمبر 2 ابراہیم اور نمبر 3 عبداللہ۔ تو یہ 3 صاحبزادے ہیں۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام کا صاحبزادہ عبداللہ ہے تو یہ حضرت عبداللہ کے 4 نام اور ہیں۔ نمبر 1 طیب، نمبر 2 مطیب، اور نمبر 3 طاہر، نمبر 4 مطہر۔ یہ 4 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبزادہ ابراہیم کے ہیں۔ تو بعض جگہ اگر کتابوں میں آپ لکھا دیکھیں، کہیں پہ عبداللہ لکھا ہوگا، کہیں پہ طیب لکھا ہوگا، کہیں پہ طاہر لکھا ہوگا، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا یہ جو نام ہیں حضرت عبداللہ کے نام ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے، ورنہ قاسم اور ابراہیم 2 صاحبزادے ہیں، ان کے نام وہی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کے نام زیادہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں جو آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کل اولاد میں سے 6 افراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، یہ 3 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کے سامنے رخصت ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد تو ایک بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دنیا میں حیات رہی، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ صاحبزادی 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں، اور 6 ماہ بعد یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا ملی ہیں۔ گویا دنیا سے رخصت ہو کر دنیا فانی سے قبر کی زندگی کی طرف انہوں نے انتقال فرما لیا، گویا آخرت کی منزلوں کی طرف چلی گئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس زندگی کو قبول فرمائے اور ان کے شایان شان، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ان کو بدلہ نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ رب العالمین نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 حضرت محسن۔ یہ 3 صاحبزادے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو نصیب فرمائے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے، تو دیکھا، پوچھا اگر کہ علی کیا نام رکھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اس صاحبزادے کا نام رکھا حرب۔ حرب کا معنی جنگ سے ہے، جنگجو، مجاہد۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے علی اس کا نام حسن ہوگا، تو گویا حرب کو بدل کر حضرت حسن رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نام رکھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تحنیک بھی فرمائی، جیسے ہمارے عرف میں گھٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد کوئی اللہ والے سے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز بچے کو دلوائی جاتی ہے تاکہ اس کے پیٹ میں وہ بابرکت رزق اس اللہ والے کا اس کے منہ میں جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی جو برکات ہیں وہ اس بچے کو بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کان میں اذان بھی پڑھی اور پھر ان کا عقیقہ بھی فرمایا۔ تو بہرحال
کچھ عرصے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا تو پھر اس کا نام انہوں نے وہی حرب رکھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر پوچھا کہ علی کیا نام رکھا؟ تو آپ حضرات نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ تو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس نام کو بھی بدل دیا، تہنیک فرمائی، یعنی کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ کوئی بھی میٹھی چیز جو منہ میں گھٹی کے طور پہ دی گئی وہ دی، اور اذان بھی پڑھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور نمبر 3، تیسرے دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا بیٹا عطا فرمایا تو ان حضرات نے پھر اس کا نام وہی حرب رکھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ فاطمہ، اے علی کیا نام رکھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس کا نام بھی ہم نے حرب رکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہ نام بدل دیا، اور وہی نام ان ناموں کے ساتھ ایک حسن، دوسرا حسین اور تیسرا محسن یہ نام رکھا۔ تو یہ نام محسن ہے، محسن نہیں ہے جو ہمارے اس میں محسن نام بولا جاتا ہے، یہ محسن نہیں بلکہ محسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے بیٹے کا نام بھی بدل دیا تو تیسرے بیٹے کا نام بدلا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ بتلا دی کہ اے علی، تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر اور تیسرے بیٹے کا نام تھا مشبر۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جیسے ابراہیم وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، وہ تینوں بیٹوں کے بدلے اللہ رب العالمین نے مجھے بھی 3 نام دیے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ تو لہٰذا میں نے اسی نسبت سے یہ نام رکھے ہیں، شبر، شبیر، مشبر۔ تو حسن، حسین، محسن۔ تو میرے دوستو، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تینوں نام بدلے ہیں، تینوں بیٹوں کو تہنیک بھی فرمائی ہے اور تینوں کے کانوں میں خود اذان بھی دی ہے۔ تو کتنی خوش قسمت ہستیاں ہیں وہ، کتنا بڑا مقام ہے کہ جن کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہنیک بھی فرما رہے ہیں اور ان کا عقیقہ بھی فرما رہے ہیں، خود ان کا نام بھی رکھ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب کیوں رکھا تھا نام، تو میرے دوستو وہ خود جنگجو تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو لقب بھی اسد اللہ الغالب ملا کہ ایسا اللہ کا شیر جو ہر میدان میں غالب رہے۔ تو گویا وہ خود مجاہد تھے، بہت بڑے جہاد کرنے والے اور سپہ سالار رہے۔ تو لہٰذا ان کی یہی سوچ تھی کہ میرے بیٹے بھی ایسے ہی دلیر اور بہادر بنے اور اللہ کے اعلاء کلمت اللہ یعنی قرآن پاک کے لیے، اسلام کے لیے، اس شریعت کے نفاذ کے لیے میرے بیٹے بھی اسی طرح میدان کے اندر کفار کے سامنے مقابلہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بہرحال ان کی تمنا بھی اللہ نے پوری فرمائی۔ ان کی تمنا یہ تھی تو اللہ رب العالمین نے دیکھو ان کو مجاہد بھی بنایا، انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے، کفار کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخری سانس تک مقابلہ کیا اور جاتے ہوئے پیغام دے کر چلے گئے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نماز کبھی نہ جائے۔ تو میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی محبت، ان کی عقیدت ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سچے طور پہ نصیب فرمائے، سچی محبت، سچی عقیدت، سچا عشق ان سے نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا، ایک مہینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو لے کر اترے میدان میں اور امت کو سبق دے دیا کہ پورا دین پورے سال ہے، پورا مذہب پورے سال ہے، پورا قرآن پورے سال ہے۔ تو لہٰذا آج مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے پیغمبر کے ان لاڈلے نواسوں کے مشن کو لے کر آگے اپنانے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سچی عقیدت، سچی محبت، سچی الفت، سچا عشق ہر امتی کو، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔